بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا صدق الله العظيم. شان مبارکہ کی کافی سارے حصوں پر بات ہو گئی تھی، البتہ آخری جو شان مبارکہ کے الفاظ ہیں ان پر بات ہونا جو ہے وہ باقی ہے. وہ یہ ہے کہ قل کہہ دیجیے اللہ رب العزت عالم وہ بخوبی جانتے ہیں بما لبثوا اس بات کو کہ وہ کس قدر وہاں ٹھہرے. لہو غیب السماوات والارض وجہ اس کی یہ ہے کہ زمین و آسمانوں کے غیب کے بارے میں وہی جانتے ہیں. ابصر بھی و اسمع کس قدر وہ بے پناہ دیکھنے والے ہیں، وہ اسمع بھی اور کس قدر وہ بے انتہا سننے والے ہیں. معلوم نہیں ہے ان اصحاب کہف کے لیے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصرین کے لیے من دونہ اس اللہ کے علاوہ من ولی کوئی دوست، کوئی سرپرست، کوئی نگران، ولا کوئی مددگار، ولا یشرک اور نہ ہی اس اللہ نے شریک ٹھہرا رکھا ہے فی حکم ہی اپنے حکم میں احدن کسی کو. تو یہ جو ہے ابصر بھی و اسمع اس جملے کا تعلق یہ آپ کو پتہ ہے، وہ لوگ جنہوں نے عربی گرامر پڑھ رکھی ہے کہ یہ دونوں افعال جو ہیں یہ افعال تعجب ہیں. افعال تعجب کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے اندر اس قدر زیادہ معنویت ہوتی ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں احسن بھی، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ کس قدر زیادہ حسین ہے. پھر تعجب لانے کا مقصود ہوتا ہے کہ جو معنی آپ اس فعل کے ذریعے بیان کر رہے ہیں اس معنی کی اتنی زیادتی ہو کہ بندہ حیران ہو جائے. یعنی سامع سننے والے کو کہتے ہیں، اور سامع کا مطلب اس نے سنا، اور جب اسمع بھی آپ کہیں گے تو مطلب ہے سماع اس قدر زیادہ ہے کہ حیران کن حد تک ہے. تو اللہ فرماتے ہیں زمین و آسمان کے غیب کو تو وہ جانتے ہیں، یہ اللہ کا علم ہے. اور اگلی بات یہ ہے ابصر بھی و اسمع، یہ دو الگ صفات ہیں. اللہ رب العزت مسلسل اس زمین کو اپنی نگاہ میں رکھے ہوئے ہیں. وہ جو غیب ہے نا زمین و آسمان کا، زمین و آسمان کا سارا جو غیب ہے ابصر بھی اس قدر اللہ کی نگاہ ہے اس پر، اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ اس کی حیرانی کی حد تک وہ اللہ کی نگاہ میں ہے. مطلب ہر ایک چیز کی حقیقت، اس کی گناہ، اس کی مدت، اللہ اس کی حالت، اللہ رب العزت کی ہر چیز اللہ پاک کی نظر میں ہے. اور اسمع اور ہر چیز اللہ رب العزت حیرانی کی حد تک اس کی کارگزاری کو سن بھی رہے ہیں اللہ پاک. کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں جن ذریعوں سے ہمیں علم معلوم ہوتا ہے وہ دو ہی ذریعے ہیں انسان کے بعد، یا سماعت کے ذریعے ہم زیادہ علم حاصل کرتے ہیں یا بصارت کے ذریعے. تو دوسری وہ چیزیں کہ جو دنیا میں جن کا تعارف یہ ہے کہ آواز کسی چیز کو سن کر آپ ان کا علم حاصل کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت جو زمین و آسمان کا ایسا غیب ہے جسے سنا جاتا ہے، اس میں بھی اللہ کی سماعت حیرانی کی حد تک ہے. اللہ پاک بہت بے پناہ سننے والے ہیں.
اب اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو اللہ رب العزت کا جو غیب ہے جو پیچھے بیان ہوا ہے اس غیب کی وسعت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ سارا غیب اللہ کی نگاہ میں ہے اور اللہ کی سماعتوں میں ہے. وہ غیب ہمارے لیے اللہ پاک کے لیے غیب نہیں ہے، اللہ کی نگاہ میں ہے اور اللہ کی سماعتوں میں، جس سے ہمیں یہ بتانا مقصود ہے کہ اب صرف بھی وہ اسمع کہ انسان جو ہے ہم بھی ہر وقت اللہ کی نگاہ میں ہیں اور ہمارے ہر قول ہماری ہر بات کو اللہ پاک سن بھی رہے ہیں. تو گویا کہ ان دو افعال کا تعلق پہلے کا تعلق ہم سے اس کا بھی ہے کہ ہمارے اعمال کی بھی باقاعدہ اللہ پاک نگرانی فرما رہے ہیں، اور صرف اعمال کی نہیں. اب اسی کا مطلب ہے ہر عمل کے پیچھے موجود وجہ، اس کی نیت، اس کی پوری کارگزاری، اس کا مقصود، سب کچھ اللہ دیکھ رہے ہیں. اور جو ہم بولتے ہیں ہمارے ان جملوں کا مقصود کیا ہے. مثال کے طور پر یہ میں قرآن پاک پڑھا رہا ہوں، اس کے دو مقصود ہو سکتے ہیں. ایک مقصود یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو قرآن پاک سمجھ آئے، اس کے دو مقصود ہو سکتے. میری تعلیم ہے، پہلا مقصود یہ ہے کہ آپ کو میرے بارے میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ اس کو قرآن کریم کی تفسیر آتی ہے، یہ بہت اچھی تفسیر کرتا ہے. اور دوسرا جذبہ یہ ہے کہ میں اس کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے آپ کو قرآن کریم کو سمجھانے کی کوشش کروں. تو اب یہ میرے ایک لفظ کی بنیاد کیا ہے؟ امکان ہے انسان بیان کرتے کرتے کوئی لفظ انسان کی زبان سے ایسا نکلے کہ وہاں مقصود جو ہے اللہ کی رضا نہیں ہے، یا کوئی کلمہ ایسا نکلے درمیان میں کہ اس کلمے کے اندر اللہ کی رضا زیادہ مقصود ہے بنسبت دوسرے کلمے کے. تو اسمع کا مطلب ہے کہ ہماری مسلسل کلام کے میں کسی جگہ اگر ہماری نیت کی خرابی تھوڑی ہے اور کس جگہ زیادہ ہے، اس کو بھی دیکھتے ہیں. اور اس طرح ہماری کلام میں کس طرح خلوص کی فراوانی ہے اور کسی خلوص کی فراوانی نہیں ہے، اللہ اس کو بھی سنبھال کرتے ہیں. یہ اسمع بھی سے اس قدر حیران کن حد تک اللہ کی سماعت ہے. لہذا مومن کے لیے ایک ہی بچاؤ ہے کہ اللہ کی، اب یہ سمجھے کہ میں اللہ کی نظر میں ہوں، میں اللہ پاک. ان علماء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ علماء کو 3 لوگ جن پر جہنم کو دبایا جائے گا ان میں ایک عالم بھی ہوگا. کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ عالم جو ہے وہ ہر وقت خیر کا کام کرتا ہے، لیکن اس خیر کے کام میں اگر اب صرف بھی وہ اسمع کا اس کو لحاظ نہیں رہا کہ میں اپنی زبان سے یہ جملے کیوں بول رہا ہوں، یا میری جو ہے میری ان ساری حرکات و سکنات کا مقصود کیا، میرے عمل کا مقصود کیا ہے، میری نماز کا مقصود کیا ہے، میں جو یہ حلقہ درس لگا کے بیٹھا ہوں یہ بھی اللہ کی نگاہ میں اس کا مقصود کیا ہے. اگر میں اس کا خیال نہیں رکھتا تو برباد ہی برباد ہے. یعنی اللہ صرف دیکھتے نہیں ہیں، اللہ اس کی پوری کل اور حقیقت تک دیکھتے ہیں. اللہ سنتے نہیں ہیں بلکہ اللہ اس مقصود کو بھی جانتے ہیں جس مقصود کے کلمے بولے جا رہے ہیں. وہ کہ اللہ کی سماعت بھی بے پناہ ہے، اللہ کی دیکھنے کی طاقت بھی بے پناہ ہے. اور کتنی کہ جہاں پہنچ کر انسان اگر اس پر تفکر کرے تو حیرانی کے سوا اس کو نہیں ملتا. اللہ کی سماعتوں کی حدوں تک پہنچنا یا سوچنا یا اللہ کی بصارت کی حد تک پہنچنا ہمارے دائرے اختیار سے پائے. اب اس سے بھی اور مسئلہ زیادہ جو ہماری کرام اور طلبہ الزام، ہمارا مسئلہ پریشانی کا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی نگاہ میں سمجھتے. میں آپ کو ایمانداری کی بات بتاؤں، یعنی اپنے رویے اور اعمال میں ہم دیکھیں، میں بھی دیکھوں آپ بھی دیکھیں. یعنی میں اگر دیکھوں کہ میرا کوئی شاگرد مجھے دیکھ رہا ہے میں برا کام کر رہا ہوں تو میں اس کو آپ کی وجہ سے چھوڑ دوں گا، اللہ کی وجہ سے میں نہیں چھوڑ دوں. بالکل اسی طرح آپ یعنی اس ماحول میں رہتے ہوئے اگر آپ کو دیکھیں کہ فلاں استاد دیکھ رہے ہیں، مولوی فاضل اللہ دیکھ رہے ہیں، اسامہ دیکھ رہے ہیں، تو آپ کہیں چھوڑ دیں گے اور دیکھ رہے ہیں. لیکن اللہ کی نگاہ کا ہمیں کبھی اختیار ہی نہیں ہوا کہ اللہ پر بھی دیکھتے ہیں. میری لفظوں کو اللہ مان بھی سنتے ہیں. تو پھر پہلے جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ جس طرح انسان خیر کا کوئی کلمہ بولتا ہے تو اس خیر کے کلمے کا جس طرح سننے والے کو ایک اثر ہوتا ہے، یعنی اس کو فرد ملے گی، سکون ملے گا، اس کو لطف آئے گا، مزہ آئے گا. اس طرح اگر آدمی کو بری بات کرتا ہے تو سننے والے کو اس سے کراہت ہوگی، اس کو اس سے بدبو آئے گی، اس سے وہ
کی طبیعت میں تقدر آئے گا، بے چینی اور اضطراب آئے گا۔ بالکل اسی طرح ہمارے اعمال اور اقوال دونوں، جو ابصر کا تعلق اعمال سے ہے اور اسمع کا تعلق ہمارے اقوال سے ہے، ہماری باتیں اور ہمارے عمل جتنے بھی ہیں وہ سب اللہ پاک کی نگاہ میں ہیں، اور ہمارا ہر عمل جو ہے وہ خیر کے ماحول کو یا تو قائم کرنا ہے یا برباد کرنا ہے۔ ہمارا ہر فعل یا تو خیر کے ماحول کو قیام کرنے میں معاون ہے یا خیر کے ماحول میں بھی شر کا ماحول اس کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے۔ لیکن جس طرح ایک فرد پر اثر ہوتا ہے، ماحول بھی ہمارے جملوں کی کرواہٹ سے مسموم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ماحول بھی، ہوا چلتی ہے تو سب کو ٹھنڈک آتی ہے نا۔ اس طرح اگر ہوا چلے اور جامعہ کے دروازے پر بہت بڑا گند کا ڈھیر ہو تو ہوا جب اس کے پاس سے گزرے گی تو بدبو بھی سب محسوس کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جملوں کی کرواہٹ اس ماحول کو بھی مقدر کرتی ہے اور تکلیف سے بنا دیتی ہے۔ لہٰذا سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے اوپر سب سے زیادہ، میں نے اپنی زندگی میں جس چیز کا محاسبہ کیا اور اپنی نیت کر لی ہے کہ میں کیوں کر رہا ہوں یہ قرآن کے نام کو خصوصاً، یعنی ہمارے یہاں ایک اچھا بھی رواج ہے، اس بات کو اچھا ہے کہ جب طلبہ قرآن کریم کی قراءت کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، لیکن عام طور پر قراءت کے ذریعے نماز پڑھانے میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ آج میں ایک ایسی صورت پڑھوں گا جس میں اختلافات پہنچ جاتا ہوں، تاکہ لوگ کہیں کہ بڑی اچھی قراءت کے ساتھ تلاوت کی ہے، یا نماز میں قاری اس لیے قرآن اچھا پڑھتا ہے کہ لوگ کہیں بڑی اچھی تلاوت کی ہے، تو بھائی میرا تو کھاتا گول ہو گیا نا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت جو ہے انسان کو کے اندر ایک جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، جس جذبے میں بنیاد صرف اللہ اور وہ ہو۔ آگے اس لیے اس کی کیونکہ اگلا لفظ کی تشریح کرنی ہے، اس کی تمہید باندھ رہا ہوں۔ اللہ پاک انسان کے ساتھ ایک ایسا ریلیشن اور تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں جس تعلق کی بنیاد پر انسان اور اللہ کا مضبوط تعلق ہو جائے، وہ اپنے ہر کام کو صرف ایک نظر سے دیکھے میرا اللہ کیا چاہتا ہے۔ شیخ نے آج فرمایا کہ وہ ہر ماحول میں اثر میں کہا اس میں دیکھے اللہ کا حکم کیا ہے، اپنے حالات کو نہ دیکھے۔ تو اللہ کے حکم کو دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی چاہت کیا ہے اس مسئلے میں اپنے حالات، اپنی پسند ناپسند کو نہ دیکھوں۔ اب صرف ہی وہ کیوں میری ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے، میرے ہر قول اس کی سماعتوں میں جاتا ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے اس بات کو، بھی سوچا ہے جب گالی دیتے ہیں تو گالی کر سکتے ہیں، ذرا آپ دل ہاتھ، یعنی اگر میرے اور آپ کے ذہن میں یہ خیال پختہ ہو جائے کہ میری یہ گالی اللہ پاک نے سنی ہے، یا میں کسی کی غیبت اور آبجوئی کر رہا ہوں اس کے پیچھے سے، تو یہ بات اللہ پاک نے سن لی۔ میں جب بھی کوئی عمل کر رہا ہوں غیر شرعی تو دیکھو اللہ پاک نے دیکھ لیا ہے، تو اب دیکھیں اس کے بعد جو ہے میرا اور اللہ کا تعلق کس سطح کا ہو جائے گا اور میری زندگی میں صالحیت کس طرح ہے۔ ٹھیک ہے، اب صرف بھی اور قرآن کریم کے لفظوں پر ڈیرے ڈال کے بیٹھیے اور اس کو غور سے پڑھا کیجیے، اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ اب صرف ہی اب صرف ہی اور گویا کہ یہ لہو بھائی اس سماوات والے کی تاکید ہے، اب صرف بھی آگے پھر کیا کہا، ما لہ من دونہ من ولی، تمہیں پتہ اس بات کا کہ تمہارا کوئی دوست بھی نہیں اور مددگار بھی نہیں۔ ولی کیا ہوتا ہے؟ ولی اصل میں کہتے ہیں دوست اور مددگار کو، دوست اور مددگار کو کیا کہتے ہیں؟ ولی کہتے ہیں۔ اور جو ولی ہوتا ہے جس کا وہ دوست ہوتا ہے اس کے اور اس کے درمیان، اللہ اور بیان میں شنقیطی نے بہت خوبصورت بات کی، جو ولی ہوتا ہے اس کے درمیان اور جس کا وہ دوست ہوتا ہے اس کے درمیان کوئی ایسا سبب ہوتا ہے، ایسا تعلق اور بنیاد ہوتی ہے جس کی بنیاد پر اس سے تعلق قائم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ ولی ہے اور میں مولا ہوں۔ ولی کا مطلب اللہ میرے ناصر ہے، مددگار کرنے والے، اور میں منصور ہوں جس کی مدد کی جاتی ہے۔ اللہ میرے محب ہیں، دو مجھ سے پیار کرنے والے، اور میں اللہ کا محبوب ہوں۔ تو اب یہ ولی جو ہوتا ہے اس کے درمیان اور جس سے وہ اپنا تعلق ولایت رکھ رہا ہے، جس سے محبت اور نصرت کا تعلق رکھ رہا ہے، اس کے درمیان کوئی تعلق اور کوئی بنیاد ہوتی ہے۔
بلا وجہ نہیں ہوتا. اب میرے اور اللہ کے تعلق کے درمیان بنیاد کیا ہے، یہ سوچنے کی بات. اگر میں سمجھوں اللہ میرا ولی ہے، اللہ کہتا ہے ما لہم من دونی، اصحاب کہف کے لیے بھی کوئی ولی نہیں اللہ پاک کے علاوہ. اللہ مکہ میں جو اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں ان کے لیے بھی کوئی ولی نہیں ہے، اور ہمارے سب کے لیے بھی اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت سے جو تعلق کی بنیاد ہے، ولایت کی پہلی بنیاد ہے ایمان. ایمان کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے ساتھ یقین کی سطح کا تعلق. یہ پہلی بات ہوتی ہے. اس لیے اللہ رب العزت کی ولایت اور مدد اور دوستی اہل ایمان کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے. ما لہم من ولایتہم من شیء، اللہ کی دوستی میں سے ان کا جو اہل ایمان نہیں ہے ان کا کچھ بھی حصہ نہیں ہے. تو سب سے پہلی بات ایمان ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہم اللہ کی ولایت میں آنے کے لیے. اب اللہ کا تعلق، اللہ کی ولایت حاصل کسے ہو گئی ہے؟ ایسا بندہ کون ہے کہ جس کے ساتھ اللہ پاک نے جو تعلق قائم کیا ہے، یا اللہ پاک نے دوستی کا رشتہ قائم کیا، اللہ پاک نے اس کے ساتھ یہ مضبوط کر لیا ہے. وہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو اللہ رب العزت کے ساتھ اس سطح کا تعلق رکھے. مثال کے طور پر میں سمجھتا ہوں اللہ میرا مددگار ہے. کیا مددگار ہے؟ اللہ میری مدد کرتے ہیں. مثال کے طور پر میں کو بھلائی کروں گا تو اللہ مجھے اس کا اجر دیں گے، آخر میں اللہ مجھے جنت دیں گے. ولایت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت مجھے توفیق عمل دیں گے. اللہ رب العزت دنیا میں خیر اور بھلائی کے کاموں کو میرے لیے آسان کر دیں گے. یہ ہے مدد اللہ پاک. ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ میری مدد کرے، میں صاحب ایمان ہوں کہ میں اگر اللہ کی نافرمانی کرنا تو اللہ میری مدد کرے. میں اللہ رب العزت کے کسی بندے کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہوں تو اللہ میری مدد کرے. میں اللہ رب العزت کے کسی حکم کو توڑنا چاہتا ہوں تو اللہ میری مدد کرے. میں اللہ رب العزت کے ساتھ نعوذ باللہ من ذلک شرک کرنا چاہتا ہوں تو اللہ میری مدد کرے. تو مطلب یہ ولایت کا جو تعلق قائم رہتا ہے اور جو بڑھتا ہے، یہ صرف اس بات سے بڑھتا ہے کہ میرا اللہ پاک سے اطاعت کا تعلق اس قدر ہے. میں اللہ پاک کو اطاعت سے ولایت کا ثبوت دیتا ہوں، اور اللہ پاک میری نصرت سے ولایت کا ثبوت دیتے ہیں. کیا میں تیرے لیے زندگی کے سارے کام جن کے ذریعے سے تجھے عزت ملے، تجھے وقار ملے، تجھے مقام و مرتبہ ملے، میں ان سب کاموں میں تیری مدد کروں گا. اور مجھے مقام و مرتبہ کس طرح ملنا ہے؟ کہ میں اللہ کا فرمانبردار ہو جاؤں، اللہ کی فرمانبرداری کے کام میرے لیے آسان ہو جائے، خیر بڑائی کے سارے کام میرے لیے آسان ہو جائے. اگر میرے لیے اور اللہ توفیق مجھے ہدایت فرما دے، ہدایت کے راستے پر اپنا چلا دے، مجھے کھڑا کر دے، اگر تو یہ ساری چیزیں میری طرف سے اللہ کی اطاعت جاری ہے تو اس کے نتیجے میں ساری چیزیں ہوں گی. اور اگر میں اللہ رب العزت کی نافرمانی کر رہا ہوں، بندوں کو تکلیف دے رہا ہوں اللہ رب العزت، تو پھر یہ ولایت کا تعلق کوئی ایسا نہیں ہے کہ مجھے حاصل ہو جائے گا. اس کی مثال بالکل اسی طرح ہے کہ ایک شخص جو ہے، بہت ساری مثالیں ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص کے پاس جو ہے نا کہ وہ کوئی ڈگری ہے، اس ڈگری کی بنیاد پر وہ شخص جو ہے وہ کوئی نوکری حاصل کر سکتا ہے. اب یہ ڈگری اس نوکری کی صلاحیت ہے، لیکن کیا اس ڈگری کی موجودگی کی وجہ سے وہ شخص اس نوکری پہ چلا جائے گا؟ نہیں جائے گا. کیوں نہیں جائے گا؟ اس لیے جائے گا کہ ڈگری تو اس نوکری کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اب اس نوکری کے لیے آپ کو کوئی امتحان دینا پڑے گا، اس کے لیے الگ تیاری کرنی پڑے گی، آپ کو کوئی اپلائی کرنا پڑے گا، کہیں جانا پڑے گا، کوئی سفارش جوڑنی پڑے گی، اپنی اہلیت ثابت کرنا پڑے گی، تو اس کے بعد نوکری مل جائے گی. سمجھ؟ اس طرح ایمان جو ہے یہ اللہ کی ولایت کی بنیادی اہلیت ہے. ایمان اللہ کی ولایت حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، سبب نہیں ہے. ایمان بنیادی اہلیت ہے کہ جس کے اندر ایمان، جن کے ایمان نہیں اس کو تو اللہ کی ولایت ملے گی نہیں. تو ولایت کا حاصل کرنے کی بنیادی اہلیت کیا ہے؟ ایمان. اور اس کے بعد اللہ کی ولایت حاصل کسے ہوتی ہے؟ جو اس ایمان میں آگے بڑھتا جاتا ہے، جو آگے بڑھتا جاتا ہے، جو جتنا آگے بڑھتا جائے گا اللہ اس کے اتنے زیادہ دوست ہو جائیں گے، اللہ اس کے اتنے زیادہ مددگار ہو جائیں گے، اللہ اس کے اتنے زیادہ سرپرست ہو جائیں گے، اللہ اس نے اتنی زیادہ اس کی باتیں مانیں گے. آپ نے شیخ نے بیان کیا تھا، ذرا آپ نے سنا. اللہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سے ان کا ولایت کا تعلق اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اگر اللہ کو قسم اٹھا کے کہہ دینا کہ اللہ یہ کام کر دے، اللہ کام کر دیتے ہیں. لوگ اقسم اللہ لأبرہ، اگر اللہ کو قسم اٹھا کے کہہ دے یا اللہ یہ کام کر دے تو اللہ کام کر دیتے ہیں. تو صحابہ رضی اللہ مجمعین نے شیخ نے بتایا کہ صحابہ رضی اللہ مجمعین میں کون سے صحابی تھے؟ براء بن عازب رضی اللہ عنہ. براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی اللہ کو قسم اٹھا کے کہہ دیتے تھے تو اللہ کام کر دیتے. ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، صحابہ نے کہا کہ آپ اللہ پاک سے دعا کریں. انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہ قلعہ فتح ہو جائے گا، اللہ اس قلعے کو فتح دے فتح ہو. ایک اور موقع پر یہ افغانستان کے علاقے میں براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ نے پھر کہا، بہت شدید لڑائی ہوئی، بہت مشکل جگہ تھی، وہ فتح نہیں ہو رہی تھی. صحابہ اللہ کے صحابہ تو نہیں تھے، تابعین اور دیگر لوگ تو براء بن عازب کے پاس آئے کہ آپ اللہ کے رسول کے صحابی. اللہ تو انہوں نے کہا واللہ لیفتحن علیکم، اللہ کی قسم ہے اللہ فتح قلعہ کر دیں گے. اور ساتھ ایک کہا اور ساتھ اللہ کیا کریں گے، اللہ مجھے شہادت بھی دے دیں گے. اللہ یہ قلعہ بھی فتح کر دیں گے اور اللہ کی قسم اللہ مجھے شہادت بھی دے دیں گے. صحابہ کہتے ہیں اللہ نے قلعہ بھی فتح کر دیا اور آدمی عالم کو شہادت بھی دے دی. یہ ہے ولایت. یعنی آپ ذرا سمجھیں کہ اللہ کہتے ہیں مانو من دونی بھی ولی، اللہ کے تمہارا کوئی ولی نہیں ہے. ولی کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، اور اگر اس حد تک بے بس ہے کہ اگر کوئی مدد کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن عباس کو مالک یا غلام، تو لمبی حدیث ہے، اس میں آخر میں فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ، اگر یہ ساری انسانیت لو اجتمعت، اگر جمع ہو جائے اس بات پر، أَلَا أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، یہ با ہے، اس کے بعد شہید ہے اور پھر شہید پہ نکرہ کی تنکیر ہے، تجھے کسی تھوڑی سی چیز کے ذریعے نفع پہنچانے کے ارادہ کر لیں، لم ينفعوك بشيء الا قد كتبه الله، یہ کوئی نفع نہیں پہنچاتا سوائے اس کے جو اللہ نے لکھا ہے تیرے لیے. اور ساتھ یہ بھی کیا وَعْلَمْ، اس بات کو بھی جان لو، ان الامہ، یہ سارے لوگ پھر جمع ہو جائیں اس بات پر، ان يضروك بشيء، وہ تجھے ذرہ بھر کسی چیز کے ذریعے نقصان پہنچانا چاہے، لم يضروك، تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے لکھا. اس لیے اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی مدد حاصل کرنا بھی چاہیں گے تو ہو نہیں پائے گا، کیونکہ اس دنیا کا مالک اللہ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں لوگوں اس بات کو سمجھو شعور کی سطح پر، ما لهم من دونه من ولی، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی دوست نہیں ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے. اور اللہ سے اپنا ولایت کا تعلق قائم کرو، اس کو بڑھاؤ اور مضبوط کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح ایمان لانے کا حق ہے تو اللہ تمہیں اس طرح رزق دے جس طرح پرندوں کو رزق دیتے ہیں. تو دنیا میں روٹی کا مسئلہ ہے نا، اور تو کوئی مسئلہ نہیں. تو اس لیے اصل میں اللہ پاک سے ہمارا یہ نصرت کا تعلق قائم نہیں ہو رہا، یہ ولایت کا تعلق قائم نہیں ہو رہا. اللہ پاک سے ہماری دوستی ہے نہیں، ہم اللہ کو ناصر بناتے نہیں ہیں، ہم اللہ کی مدد چاہتے نہیں ہیں. لہٰذا دو باتیں ہمارے لیے بہت اہم ہیں. ایک یہ ہے کہ اللہ پاک کی نگرانی میں آ جائیں ہم، اور اس کا شعور اور ادراک حاصل کریں. اور یہ حاصل کیسے ہوتا ہے، پھر اس بات کو سمجھیں. یہ دو باتوں سے حاصل ہوتا ہے، اس کا مسلسل تذکرہ کیا جائے یا اس کا مراقبہ کیا جائے. مراقبہ کا مطلب ہے تنہائی میں بیٹھ کر اکیلے اس بات پر غور و فکر کیا جائے بیٹھ کے کیا مطلب ہے اسمع بہ وابصر اور ما لہ من دونہ ولی، اس کو بیٹھ کر سوچا جائے. اب ہم نے مل کے سوچا نا اس پر، اس کو تنہائی میں بیٹھ کے سوچے، اس کا تذکرہ کریں تاکہ اس پر یقین پیدا ہو اور یہ احساس پیدا ہو. اللہ پاک میرے اندر بھی جذبہ پیدا کرتا ہوں، آپ کے اندر جذبہ کرتا، اللہ میرے بھی ناصر اور ولی بن جائے، آپ کے بھی بن جائے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ناصر اور ولی نہیں ہے. سبحانک اللہم و بحمدک.